یہ احمد الحسن کون ہے؟ اس فرقے کے کیا عقائد ہیں؟ جو اس کے فالور ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیسے یہ اپنے اس فرقے کی تبلیغات کرتے ہیں؟ اور جس حدیث کو محور بنا کر یہ اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں اس حدیث کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اس فرقے کے اندر کتنے گروہ وجود میں آ چکے ہیں؟ ایک دوسرے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اور اس وقت پاکستان کے اندر اس کا کون سا گروہ اس وقت اپنی تبلیغات کر رہا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ احمد الحسن ہے کون؟ چونکہ ایک فرقہ احمد الحسن یمانی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا اگر اصل نام دیکھیں تو احمد بن اسماعیل اس کا نام ہے، اور یہ عراق کے صوبہ بصرہ کے ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور محض 2 یا 3 سال یہ نجف کے حوزے میں ایک مدرسے کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور احمد الحسن کا خاندان سید نہیں ہے، لیکن یہ خود کو سید بتلاتا ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ احمد الحسن البصری اس کا قبیلہ جو ہے وہ آل بسویلم سے ہے، جو کہ ایک بڑے معروف عراقی قبیلے السیامرہ کی شاخ ہے۔ تو یہ جو قبیلہ ہے یہ سید نہیں ہے۔ خود قبیلے نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ سادات سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ماہر جو نسب شناس ہیں اور قبائلی سرداروں نے بھی باقاعدہ بیانات دیے ہیں کہ ہمارا قبیلہ سید نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کا شجرہ نسب بھی دیکھا جائے احمد الحسن کا، تو اس شجرے کے اندر کہیں پر بھی اس سلسلے میں ائمہ علیہم السلام کا سلسلہ نہیں آتا۔ اور اگر اس کے دعووں کو مد نظر رکھا جائے، خود احمد الحسن کے جب دعوت کا اس نے آغاز کیا اپنے اس فرقے کا، تو احمد الحسن نے ابتدائی دعوے جو اس نے کیے تھے 1999 کے اندر، اس میں کوئی سید ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس نے۔ بعد میں جب اس نے امام مہدی کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسے خواب یا ملاقات میں بتایا گیا ہے کہ وہ سید ہے۔ تو یہ تضاد اور ٹکراؤ بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دعووں کو دیکھا جائے تو اس کے دعووں میں بھی تبدیلی آتی رہی۔ اس کا ابتدائی دعویٰ یہ تھا کہ میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قاصد ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے یمانی ہونے کا دعویٰ کر دیا، امام مہدی کا بیٹا ہونا اس نے دعویٰ کر دیا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی کے بعد مزید جو 12 مہدی آئیں گے اور ان میں سے پہلا مہدی ہے یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ ائمہ کی تعداد 12 نہیں 24 ہے، چونکہ 12 ائمہ جو معصوم ہیں وہ تو موجود ہیں، اس کے اندر تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر 12 نے آنا ہے۔ 12 مہدی کے ہم حدیث کی بات کریں گے جس سے یہ سہارا لیتے ہیں اس بات کا۔ بات یہیں تک نہیں رکتی، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس رسالت اور ولایت دونوں ہیں۔ اس کی اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ دعوے یہاں تک ملتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو تمام انبیاء، اہل بیت اور رسول اللہ کے ہم پلہ بلکہ اس سے بھی افضل قرار دیا ہے، اور کہا کہ 14 معصومین کو مقامات اسی احمد الحسن کے صدقے میں ملے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اگر آپ اس کی فکری شدت کے حوالے سے دیکھیں کہ مخالفین کے بارے میں یہ کیا نظریہ رکھتا ہے یا نظریات ان کے پائے جاتے ہیں آپس میں، تو سوچ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تقریباً تکفیری اور داعشی سوچ ہے اس کی۔ 2004 کے قریب ایک اعلان جاری کیا گیا کہ جو شخص بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا ناصبی، نجس اور جہنمی ہے۔ اگر کوئی احمد الحسن پر ایمان نہیں لاتا تو ولایت علی سے خارج ہے اور اس کی کوئی نماز اور عبادت قبول نہیں، خواہ وہ کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کے عقائد، اس کی سوچ، یہ ساری چیزیں جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ احمد الحسن کے اس فرقے کے عقائد کہاں سے لیے گئے ہیں؟ اگر آپ اس کے عقیدوں کو پڑھیں، اس کی کتابوں میں جو بیان کیے گئے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ احمد الحسن کا فرقہ کسی ایک نظریے پر قائم نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت، وہابیت، بہائیت، اخباریت اور شیخیت کے نظریات کا ایک چربہ ہے۔ اپنے دلائل اور تشہیر کا طریقہ کار بالکل انہی باطل فرقوں سے کاپی کیا ہے۔ مطالب بھی، طریقہ کار بھی، تفصیل سے جب بات ہو اس کے اوپر کہ ہوگی،
اس میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس نے عقائد کو کہاں کہاں سے اٹھایا ہے۔ اس کے اندر جو پھوٹ پیدا ہوئی اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں، 7 گروہ ابھی تک وجود میں آ چکے ہیں احمد الحسن اس گروپ کے اندر، حالانکہ اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس فرقے کی، اس کے باوجود 7 گروہ ابھی تک بن چکے ہیں اس کے اندر۔ اور کیا وجہ بنی کہ یہ ان گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے 2008 میں عراقی فورسز کے ساتھ مسلح جھڑپوں کے بعد احمد الحسن منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے یہ سامنے تھا، 2008 میں کچھ مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں، وہاں سے یہ روپوش ہو جاتا ہے، اور فالورز نے جو ہے، پیروکاروں نے جو ہے اسے اس کی غیبت قرار دیا۔ جب رہبر سامنے نہیں تھا تو اس کے نمائندوں کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ پہلی وجہ بنی۔ دوسری وجہ جو ہے مالیات ہے، پیسوں کا معاملہ۔ احمد الحسن کے نام پر دنیا بھر سے جو پیسہ اکٹھا ہوا تھا، اس پر قبضے کے لیے اس کے قریبی ساتھیوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ نمائندے کروڑوں روپے لے کر باہر کے ملک جیسے ملیشیا میں فرار کر گئے، جس سے فرقے میں شدید بدگمانی پیدا ہو گئی۔ تیسری ایک بنیادی وجہ مختلف فرقوں میں بٹنے کی، ایک ان کا کردار کے اندر خرابی، اخلاقی کمزوریاں، کرپشن اخلاقی طور پر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ فرقے کے مرکزی دفتر میں بعض اہم عہدیداروں پر جو خواتین ان کی فالوور تھیں، انہوں نے جنسی استحصال اور دھوکہ دہی کے سنگین الزامات لگائے اور ثابت ہوئے۔ آڈیوز ان کی لیک ہوئی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے ان سے الگ ہو کر اپنے نئے دھڑے بنائے۔ بنیادی ترین ان کے اندر جو گروہ موجود ہیں وہ یہ ہیں۔ ان میں ایک مکتب نجف کہلاتا ہے، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ مکتب نجف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کا مرکزی دھڑا ہے۔ یہ احمد الحسن کا سب سے پرانا اور روایتی گروہ ہے، جس نے عراقی شہر نجف میں اپنا دفتر قائم کیا۔ اس کی قیادت سید حسین حمامی کہ جو اس وقت اس دنیا سے جا چکا ہے، اور ناظم العقیلی جیسے لوگ کر رہے تھے۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حقیقی و سچے احمد الحسن کے نمائندے ہیں، لیکن جو دوسرے فرقے ہیں اس کے اندر گروہ جو وجود میں آئے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ غاصب ہیں۔ ایک گروہ جو سامنے آتا ہے وہ رایات سود کے نام سے، سود یعنی کالا، رایات سود یعنی کالے جھنڈے والا گروہ۔ یہ گروہ 2015 کے قریب عبداللہ ہاشم نامی ایک مصری نژاد امریکی شخص نے بنایا ہے۔ عبداللہ ہاشم پہلے مکتب نجف کا ہی حصہ تھا، لیکن بعد میں اس نے مکتب نجف کی قیادت پر شدید الزام لگائے کہ انہوں نے احمد الحسن کی تعلیمات کو بدل دیا ہے اور مالی غبن کیا ہے، تو یہ جدا ہو گیا ان سے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ کالے کپڑے اور کالی ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہ مکتب نجف والوں کو کافر اور مرتد کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ احمد الحسن اب صرف ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یعنی عبداللہ ہاشم جو ہے، رایات سود والے کہتے ہیں ہم سچے نمائندے ہیں، احمد الحسن ہمارے ساتھ ارتباط کے اندر ہے۔ تیسرا جو گروہ ایک وجود میں آتا ہے، یہ بھی توجہ طلب ایک بات ہے، گروہ احلاس کے نام سے۔ پال ٹاک ایک، ممکن ہے آج کا جوان پال ٹاک کو نہ جانتا ہو، اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں جب یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں مختلف، یہ ابھی عروج پر نہیں تھے یا ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، تو پال ٹاک ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تھا اپنی اس سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے اندر، جس میں علمی گفتگو بھی ہوتی تھی، مناظرے بھی ہوتے تھے اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی۔ کہ پال ٹاک کے اوپر ایک گروہ بنا ہوا تھا کہ جو احمد الحسن کی تبلیغ کرتا تھا، کہ جن میں مہدی رحیمی نامی شخص نمایاں تھا۔ اس گروہ کے مکتب نجف سے الگ ہونے کی بڑی وجہ اخلاقی کرپشن تھی۔ وہ ایک علت جو میں نے بیان کی تھی پہلے، اخلاقی کرپشن تھی۔ خود مہدی رحیمی کی بہن اور دیگر خواتین نے انکشاف کیا کہ مکتب نجف کے بڑے عہدیدار خواتین کارکن کو ناجائز تعلقات کی پیشکش کرتے تھے۔ اس گندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے مکتب نجف سے براعت کا اعلان کیا اور اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا، یعنی ایک الگ گروہ۔ اب تک 3 گروہ، یعنی اس طریقے سے کہ ابھی اتنی عمر نہیں ہے۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے ایک مذہب وجود میں آتا ہے اور 1 صدی تک، 2 صدی تک وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے، پھر اس کے بعد
तब्दीलियां रूनमा होती हैं, फिर उसके अंदर फिरके वजूद में आते हैं। ये तो अभी चंद साल हुए हैं काम शुरू किए, مثلا 1999 के अंदर जो है सिलसिला शुरू होता है और 2004-5 के बाद जो है वो अलनी होता है, और 20 साल के अंदर ही 20-22 साल के अंदर ही 7 गिरोह जो है वो बन चुके हैं, और इनको समझ नहीं आ रही है कि हमने क्या करना है। तो ये कोई हकीकी फिरके या मजहब की अलामत नहीं होती है। ये वो होते हैं जो किसी हालात के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो ईजाद हुए होते हैं, जिनकी बुनियादें कमज़ोर होती हैं और फिर वो मुतज़लज़िल होना शुरू हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद। चौथा एक गिरोह जो अहम तरीन है और इस वक्त एक्टिव भी है, इसको कहा जाता है जैशुल गज़ब, गज़ब की फौज। ये इस फिरके का एक शिद्दत पसंद और अक्सरियत पसंद धड़ा है। कैसे वजूद में आया कि जब मकतब नजफ ने हुकूमती दबाव की वजह से किसी हद तक खामोशी इख्तियार की, तो जिन पैरोकारों के जहन में इंतहा पसंदी भर चुकी थी, उन्होंने मुसल्ला जद्दोजहद और बगावत का रास्ता चुना और अपना अलग धड़ा बना लिया। तो ये अहमद अल हसन के इस फिरके की हालत है। उसकी अपनी क्या हालत है वो उसके ऊपर भी तफसील से बाद में बात करेंगे। फिर इसके जो मानने वालों की क्या हालत है उसके ऊपर जो है वो आपको बयान कर दिया है। अब ये एक हदीस से इस्तिफादा करते हैं। मैं अभी फ़कत हेडलाइंस आपको बयान कर रहा हूं कि इस फिरके की क्या हैसियत है। तफसील से जब दाखिल हुआ जाए तो इसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक अकीदे के ऊपर रुक कर उसको रद्द करेंगे इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने तौफीक दी। इनका फिरका एक हदीस के ऊपर अहमद अल हसन का टिका हुआ है। वो क्या है? हदीस वसीयत के नाम से उसको याद किया जाता है, कि जिसको जनाब शेख तूसी ने अपनी किताब अल-गैबा में नकल किया है। पैगंबर की वफात के यानी जब वक्त करीब आया था और पैगंबर अकरम ने दवात कलम मांगी थी, तो इसका आगाज इस तरीके से होता है कि क़ाला रसूलुल्लाह फ़िल लैलतिल्लती कानत फ़ीहा वफ़ातुहु लिअलिय्यन। रसूलुल्लाह ने उस रात के जिस रात में उनकी वफात हुई, अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अबल हसन कलम दवात लेकर आओ। फ़अमला रसूलुल्लाह वसीयतहु, उन्होंने अपनी वसीयत को जो है वो लिखवाया और फिर उसके अंदर अपने बाद जो आइम्मा आने वाले हैं उनका तज़करा किया कि इमाम अली हैं, इमाम अली के बाद इमाम हसन है, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन है। इन सारों को नाम लेकर मुशख्खस करके बयान किया, और फिर ये आखिरी जुमला जिससे ये इस्तिफादा करते हैं अहमद अल हसन का फिरका जो है, ये आखिरी जुमला उसका, फ़ज़ालिका इस्ना अशर इमामा, ये 12 इमाम हैं। सुम्मा यकूनु मिन बअदिही इस्ना अशर महदिया, कि अब 12 महदी आएंगे 12 इमाम के बाद। फ़इज़ा हज़रतहुल वफ़ातु फ़लयुसल्लिमहा इला इब्निही अव्वलिल मुक़र्रबीन, कि जब उनकी वफ़ात आ जाए तो फिर क्या करो, इसको जो उसका पहला बेटा हो इसको दे दो ये मनसब जो है। बाज़ नुस्खों के अंदर मुक़र्रबीन आया है और बाज़ नुस्खों के अंदर अव्वलिल महदियीन आया है। लहू सलासतो असामी, इस पहले महदी के 3 नाम होंगे, इस्मुन का इस्मी व इस्मे अबी व हुवा अब्दुल्ला, उसका नाम मेरे नाम की तरह और मेरे बाप के नाम की तरह होगा, और वह क्या है? अब्दुल्ला व अहमद। दूसरा नाम क्या है? अहमद। वल इस्म सालिस अल महदी व हुवा अव्वलुल मुमिनीन। तो अब ये अहमद लफ्ज इसके अंदर आया है, कहते हैं कि इस अहमद से मुराद मैं हूं, मैं वो पहला महदी हूं कि जो इमाम ज़माना के बाद 12 इमाम मुकम्मल होने के बाद जो महदी आने थे उसमें से मैं पहला महदी बनता हूं। अब इस हदीस को अगर आप देखें, क्योंकि कानून है हदीस का कि किताब में नकल होना काफी नहीं है, बल्कि उसको जांच पड़ताल करने की जरूरत है, उसकी जो सनद है वो देखने की जरूरत है कि जिन्होंने इसको नकल किया है वो क्या हैसियत रखते हैं, उन पे एतमाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद उसके मतन को देखा जाएगा कि मतन उसका काबिल कबूल है या कबूल नहीं है। किताब में नकल होना काफी नहीं है। तो जब हम इसकी सनद की तरफ जाते हैं तो हमें ये ज़ईफ रिवायत जो है वो नजर आती है। हत्ता इसके अंदर बाज रावी ऐसे हैं कि जिनको कज़्ज़ाब से ताबीर किया इल्म रिजाल वालों ने।
میں بعض راوی اس کے اندر اصلا اس کی حالت ہی معلوم نہیں ہے، کون ہے، مجہول ہے، یعنی نہیں معلوم ان کے بارے میں. مثلا علی بن سنان الموصلی کو دیکھیں تو یہ مجہول ہے. احمد بن محمد بن الخلیل کو کذاب کہا گیا ہے. تو جو کذاب راوی ہوں ان کے اوپر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ضعیف روایت سے بھی نچلے درجے پہ چلی جاتی ہے اگر راوی کذاب نکل آئے اس میں، تو سند کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. اور پھر ہو بھی وہ عقیدے کی بحث، اور اہم ترین عقیدے کے اندر ایک ہی روایت ہو اور اس روایت کی حالت بھی اس طریقے سے ہو کہ ضعیف سے بھی نیچے ہے، یعنی گھڑی ہوئی تقریباً روایت بنتی ہے، جو کذاب راوی بھی اس کے اندر موجود ہے. اور جب ہم اس کے متن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ تعبیر آئی ہوئی ہے کہ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، تب کی بات ہو رہی ہے. لیکن احمد الحسن 12ویں امام کی زندگی اور ان کی غیبت میں ہی آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میں ہوں، وہ پہلا مہدی میں ہوں. روایت کے کیا جملے؟ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ. اس کے علاوہ بھی دسیوں اس حدیث کے اوپر اعتراضات موجود ہیں. میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا فقط اس حدیث کے اوپر کہ اس کے اندر اور کیا ہم اعتراضات جو ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں. ابھی میں فقط ہائی لائٹ کیا ہے، ہیڈ لائنز کی صورت میں آپ کو بتایا تاکہ آپ کو اس فرقے کی اہمیت پتہ چل جائے کہ کتنا گمراہ کن ہے، کتنے سست عقائد ہیں ان کے، اور ان کے اندر کی کیا حالت پائی جاتی ہے، اور جس حدیث کی بنیاد پر یہ فرقہ وجود میں آیا ہے اس حدیث کی کیا صورتحال ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اب یہ مختلف میڈیا کے ذریعے جو ہیں وہ تبلیغات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں جو فرقہ ایکٹیو ہو رہا ہے زیادہ وہ رایات سود والا ہے، یعنی کالی ٹوپی ڈالنا، اس کی علامت سے آپ کو پتہ اب چل جائے گا جو میں نے آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا. انشاءاللہ یہ ایکسپوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. عبداللہ ہاشم جو ہے چونکہ یہ زیادہ ایکٹیو ہے، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور احمد الحسن کے فرقے کے اندر اور کیا عقیدتی مشکلات ہیں اور اخلاقی مشکلات ہیں اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.